السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کا آغاز ہو چکا اور بہت سے بدعات بھی اس ماہ سے وابستہ ہیں۔ آج ہم احادیث کی روشنی میں جائزہ لیں گے، کیا واقعی ان باتوں میں کوئی صداقت ہے؟ تو سب سے پہلے سفر کا معنی دیکھتے ہیں۔ سفر کا معنی ہے خالی، اور صفر یعنی زیرو بھی اسی سے ہے، کیونکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی ہنسا نہ لگ جائے۔ ہنسا لگنے سے اس کی ویلیو بن جاتی ہے۔ اب سفر کیوں کہا گیا؟ مشرکین کے لیے بھی وہی حرمت والے مہینے تھے جو کہ آج مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اب رجب کے بعد گیپ آتا ہے، پھر اس کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ لگاتار ایک سیکوینس میں مہینے ہیں۔ تو یہ 3 ماہ حرمت والے مہینے ہیں جن میں مشرکین رکے رہتے ہر چیز سے، کیونکہ ان کی عادات میں شامل تھا ڈاکہ ڈالنا، رازنی، مسافروں کو لوٹنا، جنگ و جدل، قتل و غارت، یہ سب کچھ وہ ان 3 مہینوں لگاتار اپنے آپ پہ جبر رکھتے، برداشت کرتے۔ اور جو ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا تو اس سے اگلے مہینے میں یہ اپنے سارے ارمان پورے کرنے کے لیے نکل پڑتے۔ تو سفر اس لیے بھی کہا گیا اس کو خالی، یعنی کہ جب وہ نکلتے یہ لوٹ مار کرنے، جنگ و جدل کرنے، قتل و غارت کرنے، تو گھر پیچھے سے خالی رہ جاتے۔ اس لیے بھی انہوں نے ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا، محرم کے بعد جو مہینہ آیا۔ دوسری وجہ سفر نام رکھنے کی یہ تھی کہ اس مہینے میں لوگ جب ڈاکہ ڈالتے تو لوگوں کے گھر خالی ہو جاتے، سامان ڈاکو لوٹ کے لے جاتے۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض لوگ جو عقل مند لوگ تھے وہ اس مہینہ شروع ہوتے ہی اپنے گھروں سے قیمتی مال و متاع کہیں اور شفٹ کر دیتے اور گھروں کو خالی کر دیتے۔ پھر ایک اور وجہ اس مہینے کو خالی کہنے کی یہ تھی، سفر کہنے کی، کہ یہ وہ مہینہ تھا کہ جس میں ڈاکہ زنی جب کی جاتی تو ظاہر ہے جب قتل و غارت ہوگی، جنگ و جدل ہوگا، ڈاکہ زنی ہوگی، حق تلفی ہوگی، تو وہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی ہے۔ اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ اس مہینے کو وہ منحوس سمجھتے کہ یہ مہینہ آتا ہے تو ہم لوگ لوٹ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا کہ اس مہینے میں بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور منحوس اور بدشگون ہے اور بدفعال ہے۔ حالانکہ یہ سارا کچھ تو ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تھا، ان کے گھروں میں نحوست جو ہے وہ اسی وجہ سے تھی جو وہ خود عمل کرتے تھے۔ اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ سفر میں کون سی بدعات ہیں جو آج بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا ان سب چیزوں سے، اور صحیح بخاری کی 5707 حدیث میں ہے لا ادوی ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اور نہ بدشگونی کی کوئی اصل ہے اور نہ الو میں نحوست ہے اور نہ سفر کی نحوست کی کوئی بنیاد ہے۔ یہ واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرما دیا۔ لیکن آج بھی لوگ منوست کو لیتے اور شگون لیتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوں گی، مصیبتیں، تنگ دستی ہوں گی، یہ مہینہ ناکامی کا ہے، بدشگونی کا ہے، لوگ بچوں کی شادیاں نہیں کرتے، چھوٹے بچوں کی خوشی کی کوئی تقریب ہوتی ہے وہ بھی منعقد نہیں کرتے، کوئی کاروبار نہیں کرتا، کوئی نیا کام نہیں کرتا، نیا مکان نہیں بنایا جاتا، اور بعض جگہوں پہ تو پہلے 13 دنوں کو بہت ہی منحوس سمجھا جاتا ہے اور انہیں 13 تیزی کہا جاتا ہے۔ اور ان دنوں کی نحوست کو دور کرنے کے کیا طریقے برصغیر پاک و ہند میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی رائج ہے کہ کالے چنے ابال کر تقسیم کیے جاتے ہیں، یا آٹے کی 365 گولی، یعنی کہ ایک سال کے حساب سے، ایک دن سال کے 365 دنوں کے حساب سے ہر دن کی ایک گولیاں بنا کر تالابوں اور جوہڑوں، دریاؤں وغیرہ میں ڈال دی جاتی ہیں کہ اس طرح سے ہماری پورے سال کی نحوست اور بلائیں ٹال جائیں گے، اس مہینے میں ہم محفوظ رہیں گے۔ پھر جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، بعض وہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ سورۃ مزمل کی جو ہے اس کی وظیفے کے طور پہ 311 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اس کو۔ پھر اور
کیا بدعات کی جاتی ہیں، کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے مردوں پہ بہاری ہے، حالانکہ ان کے گھروں میں کیا نحوست، جو جتنے لوگ یہ سب کچھ کرنے والے ہیں ان کے گھروں میں نحوست کس چیز کی ہوتی ہے؟ حرام مال کی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام وہ کرتے ہیں، میوزک، ناچ گانا، وہ اپنے عملوں کو نہیں دیکھتے بلکہ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہم ایسے شگون بھی لیتے ہیں کہ فلاں شخص آ گیا، فلاں ہمارے سامنے ٹکرا گیا تو اس لیے ہمارا یہ کام نہیں ہوا۔ اور ایک اور بدعت جو اس مہینے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے، حالانکہ اور یہ سیر و تفریح کے لیے باہر نکلے تھے، حالانکہ یہ بالکل من گھڑت بات ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری دنوں میں بیمار ہوئے تھے اور پھر ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں بدعت کے طور پہ آخری بدھ کو چوری بناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت یاب ہونے کے بعد چوری کھائی تھی۔ پھر بدھ والے دن آخری بدھ کو سفر کا جو مہینہ ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ مریض کی عیادت کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی مریض کو دیکھنے نہیں جاتے کہ وہ مریض اگر ہم بدھ کو دیکھنے جائیں گے تو وہ جمعرات کو مر جائے گا۔ یہ سب انتہائی من گھڑت باتیں ہیں۔ اور کیا وہ ایک حدیث کو لیتے ہیں جو کہ حدیث نہیں، حدیث نے کہنا چاہیے کہ ایک من گھڑت بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفر اللہ منسوب کر دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے مجھے ماہ سفر گزرنے کی بشارت دی اسے میں جنت کی بشارت دوں گا، حالانکہ یہ بالکل ایک من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی اصل اور بنیاد ہے ہی نہیں۔ پھر اس مہینے کی کیا کرتے ہیں کہ 13 تاریخ کو اس قدر منحوس سمجھا جاتا ہے کہ بعض جو بلڈنگز بناتے ہیں لفٹ وغیرہ میں، جو زیادہ منزلوں والی بلڈنگ ہوتی ہے اس میں 13 نام کی پورشن رکھتے ہی نہیں ہیں، لفٹ میں 13 کا بٹن نہیں لگاتے بلکہ اس کو 14 کا نام دیتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنے سے حقیقت تو نہیں بدل جاتی۔ اسی طرح بہت سی شگون لیے جاتے ہیں، بہت سے لوگ شگون لیتے ہیں، علم نجوم، حساب، ذائچہ، میرا ہفتہ کیسا رہے گا، یہ سب باتیں بے حقیقت اور بے بنیاد ہیں، طوطے کی فال، یہ وہ، تو یہ سب شگون ہمارے اسلام سے، ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بدشگونی کو پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ مثلا جیسے کالی بلی راستہ کاٹی تو واپس آ گیا، یا فلاں یہ ہمیں یہ ہو گیا رستے میں تو اب ہم اس نیک کام کی طرف جاتی نہیں۔ پھر نظر بد کے لیے کالا ٹیکا لگوا لینا، شفا یابی کے لیے کالا دھاگا باندھ لینا، تعویذ، کوئی کڑا پہن لینا، گاڑی نہیں لی ہے تو اس کے ساتھ کالا کپڑا بعض لوگ لٹکاتے ہیں، نیا مکان بنایا ہے تو کالی ہانڈی، اس کے اوپر ایک ہانڈی رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بدعات ہیں، غلط ہیں، احادیث سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ مسلمان کا عقیدہ تو مضبوط ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آ نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اور توکل اللہ پر توکل اللہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ صرف زبان سے کہنے کو نہیں بلکہ عمل کرنا پڑتا ہے، اور مومن ہر حال میں خوش ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ شوال کے ماہ میں شادی نہیں کرتے کہ 2 عیدوں کے درمیان، تو یہ بھی غلط شگون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا اور میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی، تو بتاؤ مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون ہے؟ تو اس لیے شگون نہیں لینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث 6472 ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سفر کی بدعات سے محفوظ رکھے اور ان سے بچنے کی توفیق دے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔